اور مشہور ترین حدیث ہے میرے بھائی، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں نا، یہ سورج، ابھی گرمیاں ختم ہو رہی ہیں تقریباً، آج سائنس کہتی ہے، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کہتی ہے کہ سورج گرمیوں میں اپنے مدار میں چلتا ہوا زمین کے کچھ قریب ہوتا ہے، اور سائنس ہی کہتی ہے کہ یہ کروڑوں میل دور ہے، یعنی کچھ قریب آ جاتا ہے، چند میل کہہ لیں، 1000 2000 لاکھ جتنا بھی، اگر کم سے کم بھی ہم اس کا فاصلہ لگائیں تو ہزاروں کلومیٹر تو ضرور بنتے ہیں۔ لیکن کیا خیال ہے پھر اس دن جب یہ 1.25 کلومیٹر 1.25 میل پہ آیا ہوگا، تقریباً 1.5 پونے 2 کلومیٹر بنتا ہے، تب اس وقت جب یہ این سر کے اوپر اتنا قریب آ چکا ہوگا، اس وقت زمین پر کیا حال ہوتا ہوگا۔ واللہ آج امریکہ کے اندر اور دیگر دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں سورج گرمیوں کے اندر جب ذرا تپش کھاتا ہے نا تو وہاں خشک جنگلات کو آٹومیٹیکلی آگ لگ جاتی ہے۔ لیکن پھر اس دن کیا ہوگا جب یہ لاکھوں میل بھی نہیں، ہزاروں بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1.25 کلومیٹر کے اوپر ہوگا، 1.25 میل کے اوپر ہوگا۔ فرمایا اس دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا 7 لوگوں کو، ان میں سے ایک شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کی عمر اللہ کے راستے میں گزار دی، دین کے اوپر گزاری، عبادت میں گزار دی، دین سیکھتا رہا، لوگوں کو سکھلاتا رہا، دین کی طرف بلاتا رہا، خود بھی عمل کرتا رہا۔ فرمایا اس نوجوان کے لیے اعلان ہوگا، آؤ آج جب کوئی سایہ نہیں ہے میرے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہو۔ تو اس لیے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو ان کا خیال ہی نہیں ہے، ان کی قدر ہی نہیں ہے، ایک صحت ہے اور ایک فارغ وقت۔ آپ کی ایک اور مشہور حدیث ہے، اس میں بھی یہ 2 چیزیں ذکر ہوئی۔ فرمایا اغتنم 5 قبل 5، 5 چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں تمہارے پاس، ان 5 کے آنے سے پہلے پہلے جو 5 تمہارے پاس ہیں ان کو غنیمت سمجھو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ غنیمت کا مطلب اغتنم، غنیمت سمجھو 5 چیزوں کو، اغتنم 5 قبل 5، 5 چیزیں آ رہی ہیں ان کے آنے سے پہلے پہلے جو 5 تمہارے پاس ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس میں آپ نے فرمایا حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور شباب کا قبل حرمک، جوانی سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ بوڑھے ہو جاؤ، اور فرمایا غنا کا قبل فقرک، تمہارے پاس مال ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ فقیر ہو جاؤ، وصحت کا قبل سقمک، صحت سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ، وفراغ کا قبل شغلک، اور فارغ وقت سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ۔ اور یہ بات اپنے دل و دماغ پر لکھ لو میرے بھائی، جب انسان کسی ایسی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے نا، یہ بڑھاپا اور اس طرح کی عمر یا بیماری کی، یہ ساری صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں۔ واللہ یہ آج جو ہمیں لگتا ہے میری جیب پیسوں سے بھری ہے، ادھر موبائل ہے، ادھر گاڑی کی چابی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کدھر چلا جائے گا یہ پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کہاں گیا۔ پچھلے ہفتے یقین کریں، یہ یعنی ایک تازہ مثال، پچھلے ہفتے میں بھائی پھیرو میں آیا، ایک پروگرام تھا، میں واپس جانے لگا تو میرے چھوٹے بھائی وہاں ہوتے ہیں، ان کی کال آئی احمد صدیق صاحب یہاں بھی آئے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گاؤں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ وہ ہمارے شہر کا ایک بندہ ہے اس نے بھی جانا ہے، بوڑھا آدمی ہے، اس کو آپ ساتھ لے جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہاں گیا، قاری صہیب صاحب کے ادارے میں وہ ہوتے ہیں، اس بندے کو جب دیکھا تو وہ ہمارے گاؤں کا تھا، آج سے کچھ 25-26 سال پہلے وہ گاؤں سے نکل کے شہر آ گئے تھے۔ میں نے دیکھا، یقین کریں ضعیف العمر، بیمار، خیر بیٹھے سفر شروع کر دیا۔ میں نے کہا آپ کدھر پھر رہے ہیں، آپ کی صحت بھی صحیح نہیں لگتی۔ اللہ اکبر،
کہا رو کر کہتا ہے اختر بھائی میرے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں میرے، ایک بڑا بیٹا یہاں لاہور میں کسی عہدے پر ہے، دوسرا وہیں حویلی لکھا میں ہمارے شہر میں دکان کرتا ہے، کوئی تیسرا چوتھا بھی بتایا، اور کہا اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ میں اور میری بیوی یعنی ان 4 بچوں کی ماں اور 4 بچوں کا باپ وہ در در جا کر مانگتا پھرتا ہے لیکن اس کو وہ خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہا 2000 مجھے دیتے ہیں، 1,000 دیتے ہیں، 4000 چھوٹا بیٹا تو کبھی دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، منتھلی 3-4 ہزار، کہتا ہے 2000 کی میری دوائی آتی ہے، مجھے بتاؤ 2000 میں کہاں گزارا ہوتا ہے۔ واللہ یہ حدیث میرے ذہن میں فوراً آئی، غنا کا قبل فقرک، اپنی اس مالداری سے فائدہ اٹھاؤ کہ اس سے پہلے تم فقیر ہو جاؤ۔ اس بندے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ساری زندگی اس نے دکان کی شہر کے اندر، وہاں ہم آتے کو حافظ قرآن بھی تھے، آتے جاتے سلام دعا ہوتا تھا، کما کر اپنے بیٹوں کو پڑھایا، ان کو عہدوں پہ بچایا، کاروبار لے کر دیے۔ آج یہ کنڈیشن ہے کہ بیٹے اس کو دوائی لے کر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔